سب شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے۔ اب میں یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں مصائب کی، بس ذرا چند لمحوں کی عبادت ہے۔ سارے شہید ہو گئے، لیکن سید سجاد کو پوری زندگی یہ ارمان رہا، اجرکم اللہ، کیا ارمان رہا؟ کاش میں بابا کی نصرت میں شہید ہو گیا۔ کیا ارمان رہا کہ بابا شہید ہو گئے؟ نہیں، میں نے یہ مناسب لفظ استعمال نہیں کیا، سوری، یہ ارمان رہا فرزند رسول شہید ہو گئے اور میں زندہ رہا، رسول کا بیٹا شہید ہو گیا اور میں زندہ رہا، یہ ارمان رہا۔ اگرچہ سید سجاد کا امتحان سخت ہے میرے بھائیوں، یہ امتحان سخت ہے سید سجاد کا، میں پوری ایمانداری سے، اور آپ جانتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا، دیکھو کربلا میں ذبح ہونا پھر بھی آسان تھا، کربلا میں زیر خنجر ذبح ہونا، تیروں کا جسد اطہر پہ آنا، تلواروں کے زخم لگنا، نیزوں کے زخم لگنا پھر بھی آسان تھا، لیکن ہر شہر میں، ہر موڑ پہ، ہر گلی پہ ذبح ہونا اور رسول زادیوں کو ساتھ لے کر، دیکھو تاریخ کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ مہار ہے سید سجاد کے ہاتھ میں، مہار ہے اس قافلے کی سید سجاد کے ہاتھ میں، اور گلے میں توق ہے۔ اچھا، توق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ توق خاردار توق، یعنی ایسا توق کہ جس میں لوہے کے خار موجود ہیں، ان لوہے کے خاروں نے گوشت کو گلا دیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ یہ سید سجاد کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لوہے والی ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، دھوپ میں چلایا جاتا تھا۔ دھوپ میں لوہا کتنا گرم ہو جاتا ہوگا، بس عزادارو، اس عالم میں سید سجاد نے یہ سفر کیے اور ہر موڑ پہ ذبح ہوتے رہے۔ یہ ظالم اذیتیں دیا کرتے تھے، عزادارو میں کس طرح عرض کروں، ادھر ثانی زہرا کا امتحان سخت تھا، یہ سید سجاد کا امتحان سخت تھا۔ عزادارو کل میں نے عرض کیا تھا، کل کے باب مصائب میں، کہ کربلا میں دو صدمے ایسے ہیں جو برابر کے صدمے ہیں، ایک عباس ایک اکبر۔ اب میں یہاں اس پس منظر میں یہ عرض کرتا جاؤں تو یہ غلط نہیں ہے، یہ دونوں برابر کے صدمے، ایک زینب ایک سجاد۔ سید سجاد کا صدمہ بڑا ہے یا سیدہ ثانیہ زہرا کا صدمہ بڑا ہے؟ میں کیا میزان ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ثانیہ زہرا کا صدمہ بڑا یا سید سجاد کا صدمہ بڑا؟ بس ایک منظر آپ کے سامنے عرض کروں اور عبادت مکمل ہو جائے۔ رونے والوں جب بازار شام کے دروازے پہ پہنچے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، جب بازار شام کے دروازے پہ پہنچے ہیں، یہ قدیم شہروں میں دروازہ ہوتا تھا، داخلے کا دروازہ، انٹری گیٹ، وہاں پہ پہنچے ہیں تو دیکھا ہے بی بی نے بھیڑ بہت ہے، بھیڑ بہت ہے، ہجوم بہت ہے، اور کیا منظر تھا، آئینہ بندی ہو چکی تھی، آئینوں سے سجایا گیا تھا، ڈھول بجائے جا رہے تھے، باجے بجائے جا رہے تھے، تماشائیوں کا ہجوم تھا، ناچ رہے تھے لوگ، تالیاں بجا رہے تھے کہ دیکھو قیدی آئے ہیں، قیدی آئے ہیں، وہ باغیوں کے سر آئے ہیں۔ اس ماحول میں بی بی نے دیکھا میں تو زہرا کی بیٹی ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، میں زہرا کی بیٹی، میں رسول کی نواسی۔ بی بی نے کہا ہمیں چادریں دو، چادریں دے دو، پھر ہم جائیں گی بازار میں۔ عزادار و شیبر یہ کہتا ہے یہ تمہارے بابا کا شہر نہیں ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ تمہارے بابا کا شہر نہیں ہے، یہ چادریں نہیں ملیں گی۔ عزادارو بی بی نے کہا پھر میں نہیں جاؤں گی اس بازار سے۔ بیویوں سے کہا بیویوں
بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ عزادارو جو ہی بی بی نے ہاتھ اٹھانے چاہے بد دعا کے لیے، سید سجاد سامنے آئے، کہا پھوپھی اماں قافلے کی سالار آپ ہیں، ذرا بابے کے سر کی طرف دیکھیں، ذرا بابا حسین کے سر اقدس کی طرف دیکھیں۔ کیا دیکھا کہ شہید اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو جاری ہے۔ آنسوؤں کو دیکھ کے بی بی کہتی ہے بھیا حسین اگر تیری مرضی یہی ہے، اگر تیری مرضی یہی ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ بس عزادارو بازار شام میں گئی، باب الساعت سے گزر ہوا، باب الساعت سے عزادارو علماء کا یہ کہنا ہے بی بی نے 5 آذانیں سنی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دربار میں جا کر کیا دیکھا وہ ظالم تخت پہ ہے، شراب کے دور چل رہے ہیں، لیکن تشت پہ میرے بھیا حسین کا سر رکھا ہوا ہے، مولا حسین کا سر ہے۔ بس عزادارو ختم ہو گئی مجلس، اب ماتم کرنا ہے۔ بی بی نے کیا منظر دیکھا، آئے ظالم کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کہا ظالم رک جا، میں نے رسول کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہائے حسین، ماتم حسین، یا حسین، واہ